اتنی شدت کی بغاوت ہے میرے جذبوں میں کسی روز محبت سے مکر جاؤں گی۔ وہ میرے لیے چاند کی مانند ہے، میں اسے گھنٹوں سوچ سکتی ہوں، گھنٹوں دیکھ سکتی ہوں، اس کی چاندی سے محفوظ ہو سکتی ہوں، لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ نظر اندازی کو قبول کرنا سیکھا کریں، اور ایک دن ہوتے ہوتے یقین آ ہی جاتا ہے کہ آپ کی جگہ تو کبھی تھی ہی نہیں، آپ کی صرف ایک سراب تھا جس پر آخر کار پتھر پھینک ہی دیا گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے انسان کی عافیت لا علمی میں ہی ہو، بس وہی وقت اچھا ہوتا ہے جب آپ کسی کی اصلیت نہیں جانتے۔ زندہ انسانوں سے نفرت اور مردوں کی قبروں پر پھولوں کے چڑھاوے، یہی منافقت ہے۔ بچھڑنا اور چھوڑنا باتیں دو الگ ہیں۔ بچھڑ جانا تو مانا حالات کی سازش ہے، پر چھوڑ جانا تو میرے یار یہ سوچی سمجھے سازش ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ بات نہ کرنے سے محبت ختم ہو جائے گی؟ محبت کے لیے رابطہ ضروری نہیں ہوتا، یہ فقط ایک احساس ہے، اور تمہارا احساس ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ عورت کی محبت میں کوئی بھی نہیں ہوتا، مرد کی محبت میں سارے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے۔ کسی لڑکی کے لیے گھر سے بھاگنا اس لڑکی کے لیے خودکشی ہوتی ہے۔ ہارتے تو وہ ہیں جو بار بار شکایت کرتے ہیں، جیتنے کا ہنر وہی رکھتے ہیں جو کوشش کرنا ہزار بار جانتے ہیں۔ زندگی میں گرنے سے کبھی مت ڈرنا، کیونکہ اٹھتے وہی ہیں جو گر کر اٹھنا جانتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے کیسے، بس اتنا پتہ ہے کہ جب تک کامیاب نہیں ہو جاتے ہار نہیں مانیں گے۔ یہ سوچنا بیکار ہے کہ دنیا والے کیا سوچیں گے، کیونکہ جب تمہارے اور تمہارے خاندان کے خرچے اٹھانے کی بات ہوگی تب یہ دنیا والے تمہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں جن کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ جنون بھی دوڑتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ سیکھتے رہیے، کیونکہ زندگی آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرے گی۔ ہماری زندگی میں اچھا وقت تب ہی آتا ہے جب ہم کوئی بھی مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل کام ہے محنت کے مقابلے میں ایماندار بننا۔ جب آپ اپنی سوچ بدلتے ہو تو آپ کی دنیا اپنے آپ بدل جاتی ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں کو اس طرح سے حل نہیں کر سکتے جس طرح کی سوچ ہم نے اپنی پریشانیوں کے لے کر اپنے دماغ میں بنائی ہے۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو وجہ بنا کر سالوں کے تعلق کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر اس شخص کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دے جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ عورت مرد سے ضرور ڈر جاتی ہے، مگر عورت کی ایک چیز مرد کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور صبر۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ عزت اس کا بھائی اور باپ دیتا ہے، اس کے بعد شوہر اور بیٹا، لیکن افسوس کچھ نادان ان چاروں کی حفاظتی حصار سے نکل کر عزت تلاش کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ مرد دھوکہ دیتا ہے۔ ہمارے کچھ تعلقات خونی ہوتے ہیں، کچھ بنائے جاتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے روح کے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کے اندر کشش محسوس ہوتی ہے، آپ ان رشتوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور بے اختیار ان سے ملنے کو جی کرتا ہے۔ اس فرد کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے سے ہی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کسی مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مرد کی پسند میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ عورت کا یہ ہنر ہے کہ وہ مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ وہ اداس ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے۔
وہ سمجھدار عورت کی یہ نشانی ہے کہ وہ مرد کو محبت دینے میں کنجوسی نہیں کرتی۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر اس کے بغیر رہ جائے۔ لوگوں میں بھی دماغ کی سی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کی خوشیوں کو۔ عورت کو ناپسندیدہ مرد کی محبت بھی ہوس لگتی ہے اور پسندیدہ مرد کی ہوس بھی محبت لگتی ہے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، وہ اگر صرف ایک کیڑا اپنے آپ سے نکال لے تو ان کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بار شادی ہو جانے کے بعد عورت کا طلاق یافتہ ہونا پورے خاندان کے لیے ذلت کی علامت بن جاتا ہے۔ والدین کی ہر صورت کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، بیٹی نبھاتی رہے۔ گھر میں مار پیٹ ہو یا زہریلا ماحول، گھر کو جوڑے رکھنے کی اولین ذمہ داری عورت کے نازک کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ نکاح کے لالچ دیکھ کر روح کی دھجیاں اڑانے والوں، اس کا قرض تم اپنے گھر سے بھی ادا کرو گے۔ انسان جب ساتھ ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، تب اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب دور چلا جائے تب پہلے کی گئی ہر بے قدری والی باتیں روح کو بہت تکلیف دیتی ہے اور ہم بے بس ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی۔ اگر عورت راز نہ رکھ پاتی تو معاشرے کا ہر کوئی مرد منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ عورت موم بس اپنی پسند کے مرد کے لیے ہی ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے نام پر ہی مجبوریاں ہوتی ہیں، ورنہ محبت میں چسکے لیتے وقت نہ تو ماں کا ہارٹ فیل ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کی عزت خراب ہوتی ہے۔ جو مرد آپ سے سچی محبت کے دعوے کرتا ہو، اگر اس کا غصہ 3 دن سے تجاوز کر جائے نا، تو سمجھ جائیں اس کی محبت میں کوئی سچائی نہیں، کیونکہ جو محبت کرتے ہیں وہ زیادہ دن ناراض نہیں رہتے۔ عورت محبت کرنے میں زیادہ وقت لگاتی ہے اور نفرت کرنے کے لیے کچھ پل لگتے ہیں، لیکن مرد محبت کرنے میں کچھ پل اور نفرت کرنے میں بہت وقت لگاتا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکے۔ عورت 3 مردوں کے پیسے خرچ نہیں کرتی، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا بھائی، تیسرا اس کا بیٹا، مگر شوہر کو کنگال کرنے میں تلی رہتی ہے۔ ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اس شخص سے ہم دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ جو عورت بات کرتے وقت ہاتھ چلائے، ایسی عورت کی باتوں میں وزن نہیں ہوتا، یعنی ایسی عورتوں کی باتیں پائیدار نہیں ہوتی۔ جو عورت منہ کھول کر ہنستی ہے، ایسی عورت بہت جلد دوست بنانے میں ماہر ہوتی ہے، اور ایسی عورت اپنی پریشانی اور ٹینشنز دور کرنے کے لیے منہ کھول کر کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ جو عورت غصے کی تیز ہوتی ہے، ایسی عورتیں اپنے فیصلوں میں عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتی ہیں اور بعد میں پچھتاوا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جوتے کی نوک پہ بھی رکھنے کے قابل نہیں ہوتے اور ہم لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں۔ جسم عورت کا ہو یا مرد کا، کبھی بھی ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتا، لہٰذا اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔